7 سال پہلے انجلی کے شوہر کا ٹرانسفر دلی سے پونے ہو گیا۔ تب انہیں جلدی جلدی میں شفٹ ہونا پڑا۔ وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے کسی بروکر سے کہہ کر وہاں سستا فلیٹ لے لیا۔ بروکر نے انہیں جو فلیٹ دکھایا وہ فلیٹ 10ویں منزلہ کی عمارت میں ٹاپ فلور پر تھا، یعنی 10ویں فلور پر۔ انہیں یہ فلیٹ بہت ہی سستے داموں اور آسانی سے مل گیا۔ وہاں شفٹ ہو کر اگلے دن راجیو تو آفس کام کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ اب انجلی گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اور گھر کا سامان سیٹ کرنے لگی۔ اسے اپنے فلیٹ کے بغل والے فلیٹ میں دستک سنائی تھی اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کچھ پل بعد وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ چیخیں بند ہو گئیں۔ سب کچھ پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ انجلی کو لگا کہ بغل والے فلیٹ میں ٹی وی آن کیا ہوگا اور اچانک سے ٹی وی کا والیوم تیز ہو گیا ہوگا اور چیخنے چلانے کی آوازیں ٹی وی میں سے آ رہی ہوں گی۔ انجلی پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے دستک ہوئی۔ انجلی نے اپنے دروازے کے بیپ ہول سے باہر دیکھا۔ باہر پیلا رین کوٹ پہنے ایک آدمی انجلی کے فلیٹ کے بالکل سامنے والے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازے کے بیپ ہول سے صرف اسے اس آدمی کی پیٹھ دکھائی دے رہی تھی۔ انجلی نے غور کیا تو اسے اس آدمی کے ہاتھ میں کیل ٹھوکنے والا ایک ہتھوڑا بھی دکھا۔ تبھی سامنے والے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور وہ آدمی زبردستی اس دروازے سے اندر گھس گیا۔ پھر اس فلیٹ کا دروازہ ایک جھٹکے میں بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس فلیٹ سے بھی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں بند ہو گئیں۔ انجلی جان چکی تھی کہ کوئی پاگل آدمی سب کے فلیٹ میں گھس کر انہیں ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر مار رہا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کے خوف کے مارے پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنا موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن موبائل گھر کے سامان کے بیچ پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے دروازے میں دستک ہوئی۔ انجلی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کے بیپ ہول سے باہر دیکھا۔ باہر پیلا رین کوٹ پہنے وہی آدمی کھڑا تھا اور دروازے کے بیپ ہول کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ انجلی اس سوراخ سے اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اس آدمی نے دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے ہتھوڑے سے بھی دروازے پر کئی وار کیے۔ اب انجلی ڈر سے کانپنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ دروازے کے کھلتے ہی یا ٹوٹتے ہی وہ آدمی اندر آ جائے گا اور اسے بے رحمی سے مار ڈالے گا۔ تبھی اس کے بکھرے سامان کے بیچ اسے فون کی وائبریشن سنائی دی۔ انجلی نے اپنا فون ڈھونڈا۔ اس کے شوہر راجیو کی کال آ رہی تھی۔ انجلی نے فوراً کال ریسیو کی اور بنا رکے ساری بات راجیو کو بتا دی۔ راجیو نے اس سے فوراً پولیس کو کال کرنے کو کہا اور وہ خود بھی گھر واپس آ گیا۔ جب تک وہ گھر پہنچا، پولیس وہاں پہنچ چکی تھی اور انجلی کا بیان لے رہی تھی۔ راجیو کو دیکھ کر انجلی اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ پولیس نے ان کے سامنے والے اور بغل والے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اچھی طرح سے چھان بین کی، مگر انجلی نے جیسا بتایا تھا کہ اس فلیٹ میں ایک آدمی گھسا اور وہاں کے لوگوں کو مار ڈالا، مگر وہاں کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ پولیس کی چھان بین سے پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کے کئی فلیٹ کئی سالوں سے بند پڑے تھے۔ اس فلور پر کوئی بھی نہیں رہتا سوائے انجلی اور راجیو کے۔ پولیس والوں نے بتایا کہ جیسا بیان انجلی نے دیا ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ 10 سال پہلے پیش آیا تھا۔ وہاں رہنے والے ایک آدمی نے اپنے فلیٹ کے آس پاس سبھی فلیٹ میں گھس کر وہاں رہنے والی اکیلی خواتین کو ہتھوڑے سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا تھا اور بعد میں اپنے فلیٹ میں پنکھے سے لٹک کر خود کو بھی مار ڈالا۔ پولیس والے نے آگے یہ بھی بتایا کہ جس فلیٹ میں انجلی اور راجیو رہ رہے تھے وہ فلیٹ اسی آدمی کا تھا۔ یہ سن کر انجلی اور راجیو کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ بروکر نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ آخر میں انہوں نے وہ فلیٹ چھوڑ کر ایک مکان کرائے میں لے لیا۔ آج بھی یہ واقعہ یاد کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔